محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت چینل کے ناظرین، آپ تمام کو ہمارے پروگرام ختم نبوت میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور آج سے آپ کے سامنے ایک سیریز پیش کی جائے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو مختصر انداز میں پیش کیا جائے گا۔ اس پروگرام کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کا دل اصل لینے والا ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی لینے والے ہم بن جائے، اور ہماری جو کمیاں ہیں اسے ہم دور کر کر ہم اچھی طرح زندگی کو بشر کرنے والے بن جائیں، اور ہمارے زندگانی میں انقلاب برپا ہو۔ اور اس کا اور ایک مقصد یہ ہے کہ جو باطل طاقتیں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اسے کرارا جواب ملے، اور ہم ختم نبوت ناموس رسالت پر ہم پہرا دیں۔ اسی لیے حضور کی مکمل زندگی کو ہم ترتیب وار سے پریزنٹ کریں گے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے سمجھنے میں اور آپ کو سمجھانے میں آسانی پیدا کرے۔ اور اس مکمل سیریز میں حضور کی زندگی کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں جو اول حصہ یہ ہوگا کہ حضور کے آنے کے پہلے کا جو دور تھا وہ کیسا تھا، ان کا کلچر کیسا تھا، ان کا رہنے کا طریقہ کیسا تھا، ان کا دینی مزاج کیسا تھا، وہ کسے فالو کرتے تھے، وہ کسے اپنا معبود مانتے تھے، اس پر بات ہوگی۔ پھر حضور کی پیدائش سے لے کر حضور کی 40 سال تک کی زندگی پر بات ہوگی۔ پھر تیسرا حصہ یہ ہوگا کہ حضور کو نبوت ملنے کے بعد سے لے کر ان کے وفات تک کی زندگی پر بات کی جائے گی۔ تو اس میں سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ حضور کے پیدائش سے پہلے کی جو وہاں کا جو دور تھا وہ کیسا تھا، ان کا کلچر کیسا تھا، ان کا دینی مزاج کیسا تھا۔ تو شروعات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے اللہ کے ایک بہت بڑے مہان پیغمبر تھے جن کا مبارک نام حضرت ابراہیم تھا۔ ان کی بیوی کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ ان کا ایک بچہ تھا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ انہوں نے ہی یہ مکہ شہر آباد کیا ہے، اور یہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مبارک بنا ہے۔ یہ اس زمانے میں بیابان جنگل ہوا کرتا تھا، دور دور تک نہ ہی کوئی انسان نظر آتا تھا، نہ ہی گھاس چارا نظر آتا تھا، نہ ہی پانی کا کوئی نشان نظر آتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو جنگل کے اس جگہ پر چھوڑ کے چلے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات کو مان کر اپنی بیوی حضرت ہاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جہاں کہا گیا تھا وہاں چھوڑ کر واپس ہونے لگے۔ تو حضرت ہاجر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس بیابان جنگل میں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر واپس حضرت ہاجر علیہ السلام نے واپس یہی سوال کیا کہ آپ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب تیسری مرتبہ حضرت ہاجر علیہ السلام نے یہی سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر حضرت ہاجر علیہ السلام نے خود سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں، اور وہ آپ کا نگہبان ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ہاجر علیہ السلام کو اطمینان ہوا، اور کچھ کہے بنا بات کو تسلیم کیا۔
اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے راستے چلتے رہے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام وہی کھڑے تھے، اور وہ دونوں جب تک ان دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور پھر کوئی گھاٹی آ گئی اور ایک دوسروں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، پھر ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کی جگہ پہ آ گئی اور ان کے پاس کھانے کا کچھ توشہ تھا اور پینے کا کچھ تھوڑا پانی تھا، مشک میں بھرا ہوا تھا، اور وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ بیابان جنگل تھا اور کڑکتی دھوپ تھی، نہ انسانوں کا کوئی آنا جانا تھا، نہ ہی کوئی انسان نظر آتا تھا، اور نہ ہی وہاں کوئی گھاس چارا تھا، بالکل بیابان تھا، اور وہ وہاں رہنے لگے اللہ کے حکم سے۔ جب تک کہ توشہ تھا، پانی تھا، کھاتے تھے، پیتے تھے اور اپنے بچے کو دودھ پلاتے تھے، لیکن جسے توشہ ختم ہوا، پانی پورا ہوا اور گرمی کی شدت اتنی تھی کہ وہ بھی پریشان ہوئے، اور جو معصوم بچہ تھا وہ بھی بہت پریشان ہوا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور وہاں ایک سامنے ایک گھاٹی تھی جسے صفا کہتے ہیں، وہاں دوڑ کے گئے۔ پھر وہاں چاروں اور دیکھا کہ کوئی انسان نظر آتا ہے یا کوئی پانی کا کوئی ذریعہ نظر آتا ہے، تو وہاں انہیں کچھ نہیں دکھا۔ پھر وہ نراش ہو کر مروہ کی طرف دوڑ کری، وہاں بھی چاروں اور دیکھا اور دیکھا کہ کوئی انسان نظر آتا ہے یا پانی کا کوئی ذریعہ نظر آتا ہے، تو وہاں بھی وہ نراش ہوئے۔ پھر واپس صفا گئے، پھر واپس مروہ آئے، ایسے کر کے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر وہ نراش ہو کر کھڑے تھے اور پھر اپنے بچے کی طرف دیکھا تو ایک فرشتہ کھڑا تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پیر سے کچھ حرکت زمین پہ کی تو پانی کا جھرنا نکل آیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور پانی روکنے کے لیے کوشش کی اور مشک میں پانی بھی بھر لیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کہا کہ اے حاجرہ علیہ السلام، آپ اطمینان رکھیں، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ اور یہ بات سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں رہنے لگے اور زمزم کا پانی اپنے پیتے رہے، اور زمزم کے پانی کی خصوصیات یہ تھی کہ وہ کھانا اور پینا دونوں کا کام کرتا تھا۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں رہنے لگے، پھر پانی کی وجہ سے پرندے کا آنا جانا ہو گیا، پرندے کا ہجوم بڑھ گیا، تو وہاں قبیلہ بنو جرہم کا آنا جانا رہتا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندوں کا ہجوم ہے، پرندے اڑتے ہیں، تو شاید وہاں کوئی پانی کا جھرنا ہوگا۔ پہلے تو یہاں کوئی پانی کا جھرنا تو تھا نہیں۔ پھر انہوں نے وہ زمزم کا جو پانی کا جھرنا تھا وہاں تک وہ پہنچ گئے، تو دیکھا کہ ایک خوبصورت خاتون ہے اور جن کے گود میں ایک گلاب جیسا بیٹا تھا، نور کا ٹکڑا تھا۔ تو انہیں ایسا لگا کہ کوئی اللہ کی نیک بندی ہے، نیک پاک دامن عورت ہے۔ تو انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو پوچھا کہ اے خاتون، کیا ہم اس پانی کے جھرنے کے پاس رہ سکتے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جی اگر رہنا چاہتے ہو تو رہ سکتے ہو، لیکن پانی کے اس جھرنے میں آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ تو انسان نے یہ بات سن کر بات کو مان لیا اور وہاں رہنے لگے۔ ویسے بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ اکیلے رہتے تھے تو انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، تو ان کو بھی خوشی ہوئی۔ وہاں قبیلہ بنو جرہم کے لوگ رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کر کے قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو وہاں بلانا شروع کیا۔ پھر وہاں دھیرے دھیرے کر کے ایک گاؤں آباد ہو گیا، اور اس وقت وہ جگہ کا نام تہامہ تھا۔ انشاءاللہ آگے یہاں سے ایپیسوڈ نمبر
دوسرے یہاں سے بات ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم.